طہا و یاسین و آل الغر المیامین ناستیجما علی جبن امہی و کہف علمہی یسوق الدین مولانا علی جبن ابی طالب امیر المؤمنین و ابنائہم تیجبین الطاہرین ولعن اللہ علی آدائہ الاجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقدو الی دار السلام یہدی من یشاء الی صراط المستقیم بآواز بلندتر صلوات برادران ایمان عزیزان ماتم دوران سرکار سید الشہداء اور میرے قریبی قدیمی فرما رواں محترم سامعین کرام جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں گھبرائے ہوش سے کلام نہیں حاضرین مجلس میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی 25ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہے اے لوگوں اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے گھبرائے ہو سے کلام توجہ چاہتا سامعین کرام آیت میں کیا اعلان ہو رہا ہے کیا فرمایا جا رہا ہے فرمایا اللہ بلاتا ہے کہاں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف دار السلام کی طرف بلاتا ہے واللہ یقدو الی دار السلام کہ اللہ ہر مومن کو ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہر شریعت محمدی پر چلنے والے کو بلاتا ہے کس کی طرف دار السلام کی طرف توجہ چاہیے اور جو کوئی بھی دار السلام کی طرف آنا چاہتا ہے اس پر اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ اللہ اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے گھبرائے سے کلام نہیں جاگتے رہنے میں گفتگو ہے سامنے کرام تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے گھبرائے تو نہیں بیٹھے میں بات عرض کرتا چلوں کہ ہم ناصرین امام ہیں جو امام کی نصرت میں آئے ہوں انہیں ذرا جاگتے ہوئے رہنا چاہیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری جاگتے رہنا سے کلام سکتا گھبرائے سے کلام سکتا قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ کہ اللہ بلاتا ہے کس کی طرف غور فرمائیے گا دار السلام کی طرف بلاتا ہے کیا ہے دار السلام جتنے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں جتنے بھی لوگ فکری بلندی پر ہیں سب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ دار السلام ہے کیا اللہ کون سے دار السلام کی بات کر رہا ہے غور فرمائیے گا اللہ کس دار السلام کی طرف بلاتا ہے سامعین کرام ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے ہم دار السلام میں داخل ہو سکیں ہم روزہ رکھتے ہیں کہ عبادت کر کے ہم دار السلام میں داخل ہو سکیں لوگ پیسے خرچ کر کے حج کرتے ہیں کہ دار السلام میں جگہ پا سکیں کیا ہے دار السلام معلوم ہوا کہ دار السلام ہے مرکز نجات اللہ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو دعوت دی ہے نجات کے مرکز کی طرف اور اس کا نام رکھا ہے دار السلام گھبرائے سے کلام نہیں جاتے ہیں اندر گفتگو ہے اب غور فرمائیے گا کہ جو بھی دار السلام میں چلا گیا وہ اللہ کی سلامتیوں میں ہوگا کیا ہے دار السلام فرمایا اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے سامعین کرام کیا نماز دار السلام کی طرف لے جاتی ہے اگر نماز دار السلام کی طرف لے جاتی تو نمازیوں کے لیے فویل المصلین کی آیت نہ آتی کہ بھئی پھٹکار ہے نمازیوں کے چہروں پر کہ جو رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی یہ نہیں جانتے کہ ان کی منزل دار السلام ہے اگر حج دار السلام کی طرف لے جاتا تو کبھی بھی چوتھے امام ابو بصیر کو ایسے حاجی نہ نظر آتے جو بندر اور
نہیں، جاتے دنوں کی نظر گفتگو ہے۔ سامعین کرام، کیا ہے دارالسلام؟ فرمایا دارالسلام کیا ہے؟ اللہ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے۔ دارالسلام ایک منزل ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے۔ تو سامعین کرام، معلوم ہوا دارالسلام ہے سلامتی کا گھر۔ جو دارالسلام میں چلا گیا اس پر اللہ کی سلامتی ہوگی، اور جس پر اللہ کی سلامتی ہوگی اس کا ہر عمل کمال پر ہوگا۔ اس کی نماز بھی کمال پر ہوگی، گھبرانے سے کلام نہیں۔ اس کا روزہ بھی کمال پر ہوگا، اس کا حج بھی کمال پر ہوگا، اس کا قرآن کے ساتھ، کعبہ کے ساتھ تعلق کمال پر ہوگا، اس کا قرآن کی تلاوت کمال پر ہوگی۔ تو فرمایا ایک جگہ ہے جسے دارالسلام کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نماز تو کمال پر پڑھتا ہو لیکن روزہ کمال پر نہ رکھ سکتا ہو سکتا ہے کوئی روزہ کمال پر رکھتا ہو لیکن حج کمال پر نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ کمال پر دیتا ہو لیکن حج کمال پر نہ ادا کر سکتا ہو۔ تو سامعین نے کہا ہمیں معلوم ہو گیا، بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں کہ ایک منزل ہے دارالسلام اور ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے۔ وہاں پر کون پہنچے گا؟ جس کی نماز بھی کمال پر ہوگی، جس کا روزہ بھی کمال پر ہوگا، جس کا ہر عمل کمال پر ہوگا، جس کا نظام شریعت کے ساتھ تمسک کمال پر ہوگا، جس کا نظام عقیدت کے ساتھ تعلق کمال پر ہوگا۔ گھبرائیں مجھ سے کلام نہیں۔ سامعین کرام، تو ایک جگہ جسے دارالسلام کہا گیا، جب مومن وہاں پہنچا تو معصومین نے فرمایا کہ اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو علیحدہ جگہ جانا پڑے گا، اگر روزہ رکھنا ہے تو علیحدہ عبادت کرنی پڑے گی، اگر حج کرنا ہے تو علیحدہ جگہ جانا پڑے گا۔ تو سامعین کرام، اب یہ معصومین وارث دارالسلام سمجھا رہے ہیں، گھبرائے سے کلام نہیں۔ معصومین نے فرمایا کہ نحن الصلاۃ، اگر کسی کو کمال نماز چاہیے تو وہ ہم ہیں۔ گھبرائے سے کلام نہیں، چاہتے ہیں سامعین کرام، جو چیز فکر اور وجود کے لیے نجات ہے وہ ہے معرفت اہل بیت۔ گھبرائے سے کلام نہیں۔ کلنا محمد کی عظمت بلند تر صلوات۔ معرفت اہل بیت سے مراد یہ نہیں ہے، غور فرمائیے گا، کہ ہم اہل بیت کو کوئی علیحدہ چیزیں سمجھیں اور اپنے اعمال پر ناز کرتے رہیں، بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے معصومین نے فرمایا کہ وہ نماز جو اللہ کی بارگاہ میں کمال پر گنی جاتی ہے وہ ہمارے وجود ہیں۔ گھبرائے سے کلام نہیں۔ القرآن و معصومین نے فرمایا کہ یہ قرآن میں جو نماز ہے وہ ہم ہیں، یہ روزہ ہم ہیں، یہ زکوٰۃ ہم ہیں، یہ حج ہم ہیں، یہ اللہ کی شریعت ہم ہیں، یہ قرآن میں جو اللہ کا شہر حرام ہے یہ ہم ہیں، یہ قرآن میں جو 24 گھنٹے بس اللہ کی طرف رخ رکھنے کا حکم ہے یہ ہم ہیں۔ گھبرائے سے کلام نہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہم ہیں، یہ قرآن کے معجزے ہم ہیں۔ یہ معصومین نے فرمایا کہ ارے بھائی جب ہماری مجلس میں بیٹھو تو گھبرانا مت کہ تم قرآن سے دور ہو یا نماز سے دور ہو، جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن میں بھی ہے، وہ نماز میں بھی ہے۔ کیا بات ہے! تو جہاں کا شکر گزار جاتے ہیں اپنے اندر گفتگو ہے۔ سامنے کرام، دارالسلام کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر دارالسلام آخرت میں ہوتا
تو کربلا جانے والا غلام حبشی جون علیہ السلام نہ بن جاتا. گھبرائے اسے کہا نہیں لطف لیں گے جب موضوع کے ساتھ جڑے رہیں گے تو مزہ آئے گا. بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں کہ سامعین کرام اتنے بڑے انبیاء بزرگ انبیاء گزرے کسی کا بھی امتی علیہ السلام نہیں. رسول کے صحابی بلند مرتبے پر فائز ہیں علیہ السلام نہیں. مولا علی کے جتنے صحابی سب بلند مرتبے پر فائز ہیں لیکن کوئی علیہ السلام نہیں. امام حسن کے جتنے صحابی تمام کے تمام بلند مرتبے پر فائز ہیں لیکن علیہ السلام نہیں. یہ صرف مولا حسین کے صحابی ہیں جو علیہ السلام ہوئے ہیں. جون علیہ السلام، حر علیہ السلام. صرف یہی نہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم غیروں کو کیا بات کریں، اپنے شیعتوں کی عقیدہ ٹھیک کریں کہ صرف جون علیہ السلام، حر علیہ السلام نہیں، جتنے صحابی ہیں مولا کے وہ سارے علیہ السلام ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157 میں ارشاد کر رہا ہے کہ صلوات من ربہم ورحمت اولئک هم المہتدون. یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی عنایت اور رحمت ہے. یہی ہے وہ لوگ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. سامعین کرام صلوات صرف محمد پر نہیں، صلوات صرف آل محمد پر نہیں، صلوات ان تمام روحوں پر ہے جو مولا حسین کی بارگاہ میں تحلیل ہو گئی. گھبرائے سے کلام نہیں، چاہتے جہاں کے اندر گفتگو ہے. سامعین کرام آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، یعنی کہ انہوں نے ہدایت کو پا لیا ہے. اب غور فرمائیے گا، جملے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو پا لیا ہے. تو سامعین کرام مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چھٹک کر کھڑے نہیں رہے، جنہوں نے پیٹھ نہیں موڑی بلکہ کربلا میں مولا حسین کا ساتھ دیا ہے. اسی لیے تو مولا حسین نے فرمایا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. ارے بھائی مولا مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو معصومین نے فرمایا کہ اللہ نے اور ہم چودہ نے بلایا ہے کس کی طرف؟ دعوت دی ہے دارالسلام کی طرف. اسی لیے تو مولا حسین فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. ارے بھائی کوئی ہے جو میرا مددگار بن کے دارالسلام میں داخل ہونا چاہتا ہو. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ مجلس اہل بیت جو مسجد کربلا میں دارالسلام ہے. گھبرائے سے کلام ہے. جن حضرات کو ابھی تک سمجھنے میں واضح کرتا چلو اور مزید وضاحت کرتا چلو کہ دارالسلام ہے سلامتی کا گھر. جو دارالسلام میں چلا گیا ان پر اللہ کی سلامتی ہوگی. تو سامعین کرام وہ جگہ جہاں پر علی علی اور حسین حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہو وہاں پر اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے، وہاں پر عذاب نہیں آتا. اور معصومین نے فرمایا کہ وہ وقت جو ہماری زیارت میں گزارا جائے فرشتے اسے وقت حیات سے کاٹ دیتے ہیں. گھبرانے سے کلام نہیں. بس آخری جملے فضائل کے دو جملے مسائل کے اور ممبر جو ہے وہ دیگر مکرمین کے حوالے. یقین مانے ایسا محسوس ہوا جیسے جنت کا سما ہو، کیونکہ جنت میں بھی اسی طرح بڑے بڑے جلسے ہوا کریں گے. جنت میں شریعت کی نماز نہیں ہوگی، جنت میں مودت کی نماز ہوگی. اس لیے کہ یہ صراط دائم ہے. داستے جنوں سے کلام کرنا ہے، گھبرائے سے کلام ہے. سامعین کرام بڑی مشہور معروف آیت کہ اے لوگوں اے مومنوں تم پورے کے پورے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائے. قبلہ سے کلام نے قرآن پاک کی دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کفتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन कि ए ईमान वालो तुम सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के तरीकों की पैरवी न कर लेना, इसलिए कि शैतान तुम्हारा सही दुश्मन है। घबराओ से कलाम नहीं, बस नतीजा देने जा रहा हूँ। सामने कराम, आयत में इरशाद हो रहा है कि ए मोमिनो, ए मोहम्मद की शरीयत पर चलने वालों, ए कुरान का हिफ्ज करने वालों, तवज्जो चाहिए, ए कुरान का हिफ्ज करने वालों, ए हाजी बनकर काबा में फिरने वालों, तुम सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस आयत का मकसद क्या है कि नमाजी बन जाओ। नमाजियों के लिए तो पहले कहा गया कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और भाई पता चला कि नमाजी था अभी पूरा सलामती में नहीं आया, हाजी था अभी पूरा सलामती में नहीं आया, दारुस्सलाम में दाखिल नहीं हुआ। और दूसरे हिस्से में आज के बयान हो रहा है कि शैतान की पैरवी न कर लेना, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा खुला दुश्मन है। जो आपके ज़ाहिरों से कलाम करते हैं तो कोई कारी मुफस्सिर मुझे कुरान समझाए, क्या शैतान अल्लाह का मानने वाला नहीं था? शैतान अल्लाह का मानने वाला था। क्या शैतान नमाज नहीं पढ़ता था? अरे भाई शैतान तो सबसे बड़ा नमाजी था। क्या शैतान शरीयत को नहीं मानता था? या अल्लाह, फिर शैतान का इत्तिबा क्या हुआ? फरमाया शैतान का इत्तिबा ये है कि शैतान ने आदम के ताल्लुक का इनकार कर दिया कि जो अल्लाह ने आदम को मोहम्मद के साथ निस्बत दे दी थी, तो हमें मालूम हो गया कि कोई कितना भी बड़ा नमाजी क्यों ना हो, इबादत गुजार क्यों ना हो, अगर किसी चीज में मोहम्मद और आले मोहम्मद से निस्बत है और वो इसका एहतराम नहीं करता, तो भाई जान लो कि इंसान नहीं शैतान है। घबराओ से कहा तो जहाद का शुक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मोहम्मद बुलंद तर सलावत। तो जहाद का शुक्र गुजार। जहाद से जरूर नजर गुफ्तगू है। बस आखिरी जुमले फिर दो जुमले मसाइल के, ताकि मौजू आपके ध्यान में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर सकूं। सामने किराम, मौला अली का एक कौल है, नहजुल बलागा में मौला अली का एक कौल है, कोई शिया सुन्नी इस कौल का इनकार नहीं कर सकता कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकीन से सो जाना शक की नमाज से अफजल है। घबराओ से कलाम नहीं, बेदार रहेंगे तो मजा आएगा। यकीन से सो जाना शक की नमाज से अफजल है। मौला नमाज की अहमियत बता रहे हैं। मैं पूछता चलूं, मौला ये नींद का नमाज के साथ मुकाबला ही क्यों? नमाज छोड़नी नहीं है, याद रखिएगा, नमाज छोड़नी, नमाज पढ़नी है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो हुक्म मासूम का इनकारी हो सकता है, इसीलिए नमाज पढ़नी है। लेकिन मौला के कौल को भी पहचानना है, समझना है मौला के कौल को, कि मौला ने फरमाया कि कुछ लोगों का यकीन से सो जाना शक की नमाज से बेहतर है। बोला शक की नमाज क्या है? मैं आपके लिए मज़ीद आसान करता चलूं, मिसाल देता चलूं। शिया कौन होता है? जो निजात का मरकज कुरान को समझता है, कलमे को समझता है। वो होता है जो निजात का मरकज मोहम्मद और आले मोहम्मद को समझता है। घबराओ से कलाम नहीं। सामीने किराम, अब एक शिया मोमिन मौला की बारगाह में शिफात की दरख्वास्त रखता है और इस बात पर नाज करता है कि मैं अली का शिया हूँ, मैं हुसैन का मातमी हूँ, वही मुझे जहन्नुम से बचाएंगे, वो मुझे जहन्नुम में जाने नहीं देंगे। ये क्या है? ये यकीन है किस पर? मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन अब इसने नमाज शुरू कर दी,
اب جب اس نے نماز پڑھنی شروع کی تو نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شکر ہے میں نے نماز پڑھ لی، اگر نماز نہ پڑھتا تو جہنم میں چلا جاتا۔ گھبراہٹ سے کلام نہیں سامعین کرام، تو مولا نے فرمایا کہ یقین سے سو جانا شک کی نماز سے بہتر ہے۔ جب اس نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد اسے فہم آیا کہ میں نے کوئی بڑا کمال کر لیا ہے۔ تو مومنین کرام جب اس نے نماز پڑھی تو اس کے ذہن میں ایک شک آیا کہ نماز بچاتی ہے یا مولا بچاتے ہیں، تو اسی لیے اور سے سنیے گا لیکن غلط سنیں گے تو غلط ترجمہ کریں گے۔ مولا نے فرمایا کہ یقین سے سو جانا شک کی نماز سے بہتر ہے۔ اب یقین والا تھا، نماز میں شک میں ڈال دیا، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ ایسی نماز جو میری شفاعت کی طاقت کو شک میں ڈال دے، اس سے بہتر ہے کہ تم میری محبت پہ یقین رکھ کے سو جاؤ۔ گھبراہٹ سے کلام ہے سامعین کرام، یہ ہے محبت، یہ ہے یقین آل محمد پر، یہ ہے آل محمد پہ یقین۔ میں ایک اور مثال دیتا چلوں، بس آخری بات کر رہا ہوں کہ حر علیہ السلام جب مولا حسین کے پاس آئے، نمازی تھا، علیہ السلام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں آیا تو علیہ السلام بھی ہو گیا اور جنتی بھی ہو گیا۔ تو ہم نتیجہ اس پر پہنچے کہ حسین ہے مالک دار السلام۔ سامعین کرام، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ مجلسیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کسی کو تنگ کریں، بلکہ ہم یہ مجالس اس لیے کرتے ہیں کہ ارے بھائی ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مان کر خلق کیا ہے۔ سامعین کرام، حسین نماز کے محتاج نہیں، نمازیں ان کی محبت کی محتاج ہے۔ حسین محتاج طہارت نہیں۔ اے بھائی اگر حسین محتاج طہارت ہوتے تو حسین کے خون سے کربلا خاک شفا نہ بن جاتی۔ آخری جملہ سامعین کرام، جو جہاد کا شکر گزار، مولا آپ کا قبول و منظور فرمائے، مولا آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین کرام، جو میں نے سنامہ کلام میں آیت پڑھی کہ اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ حسین ہے مالک دار السلام، یعنی کہ بیٹا دار السلام، باپ صراط مستقیم۔ اسی لیے تو سچے رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انت تارک واضح و انت صراط مستقیم، کہ ان کا ہر عمل صراط مستقیم، یہ چلے تو صراط مستقیم، یہ پڑھے تو صراط مستقیم، یہ مرحب کو پچھاڑے تو صراط مستقیم، کل کفر کا سر توڑے تو صراط مستقیم، مسئلوں کا بتائے تو صراط مستقیم، ہلاکت سے بچائے تو صراط مستقیم۔ علی کا راستہ رسول کا راستہ، رسول کا راستہ نجات، اسی لیے اللہ نے ان کی محبت فرض کر دی۔ گھبراہٹ سے کلام ہے بس حضرت علی مظلوم کربلا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم مجلس میں دعائے زہرا کی وجہ سے جو مجلس میں شک کی باعث آتے ہیں اور وہم ہوتا ہے انہیں، وہ بیوی کی دعا سے نہیں آتے، ان کو ان کی بدقسمتی لے کر آتی ہے۔ یاد رکھیں سامعین کرام، ہماری مائیں بہنیں مجلس میں اس لیے آتی ہیں کہ پاک بی بی زینب اکیلا محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مظلوم کربلا 19 ماہ رمضان شب ضربت، ملعون ابن ملجم لعنت بے شمار میں میرے امیر کائنات کو زہر آلودہ تلوار سے ضربت لگائی۔ 21 ماہ رمضان کو مولا کا جنازہ مولا کے بیٹوں نے اٹھایا۔ بس ایک بات کرتے چلوں کہ کتنا قیمتی ہے علی کا خون، کبھی کوفہ میں بہا تو کبھی کربلا میں۔
کہیں سجدے میں ضربت کھا رہا ہے تو کہیں ننھی سی قبر کھود کر گاڑا جا رہا ہے، کہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ بس اداروں آخری بات یہ کرتا چلوں کہ 19 ماہ رمضان کو ملعون ابن ملجم نے مولا کو زہر آلودہ تلوار سے شہید کیا، اور آج ظالم مولا کے فضائل کم کر کے شہید کر رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔